الصلاة خير من النوم۔ گھر کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا اہم جز ہے، اور جو اولادیں جوان ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرد اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، اور اس میں دو بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی، اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ گھر کے ماحول میں اگر یہ دو چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو تو تمام افراد خانہ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا رخ کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت، پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، اگر دونوں اوقات میں ہو، صبح بھی اور رات کو بھی، تو بہت اچھا، لیکن اگر دو وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے، اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی ماحول میں۔ اس کی اپنی ایک برکات ہیں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ اکبر، وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے۔ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی، میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے، اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے۔ اسکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سی ملتی تھی۔ اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جو قدآور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے۔ پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے۔ کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے۔ تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو، جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اصل مقصود تو طمانینت ہے۔ تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلی بچھیں۔ بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بلوغت سے پہلے کی ہے۔ ان ایام میں
تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نامکمل کر دیتا ہے۔ تربیت کی بنیادیں ماں باپ ہیں، معلمین اساتذہ ہیں، منبر و محراب ہے اور ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن جب بچہ 7، 8، 10 سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا، زیادہ عمل سے سیکھتا ہے۔ اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں، لیکن اس سے زیادہ وہ عادات کو کاپی کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر صالح ہوں گے تو عکس بیٹوں میں دکھائی دے گا، بچیوں میں دکھائی دے گا، اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ صالحیت کے نور سے محروم ہوں گے تو اس کا عکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا۔ الولد سر لابیہ، اولاد والد کا راز ہوتی ہے۔ ابتداءً بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں، اور مائیں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے بھی مشاہیر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تہجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے، بیٹا الف لام میم پڑھو، تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے۔ تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے، تو دوسرے پارے سے سیقول الصفحاء سے سب کا آغاز کرتا ہے، تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا۔ تیسرے پارے سے، چوتھے پارے سے، حتیٰ کہ 14 پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے۔ کہا کہ استاد جی مجھے 15ویں پارے سے شروع کیجئے۔ تو استاد کہتا بیٹا جس درسگاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا۔ تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی، پہلے 14 پاروں کی تلاوت کر لیتے، اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام، جو مرتبہ، جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے، جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی تو دیکھا واقعی 40 دینار تھے، تو کہا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، لوگ تو چھپاتے ہیں آپ بتا رہے ہو۔ کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں اس وصیت پہ کھڑا ہوں۔ اگر پندے ز درویش پذیری 1000 امت بمیرت تو نہ میری، اقبال نے کہا تھا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو 1000 امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے، اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارو۔
تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارہ کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارہ نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود اس کا سفیر بن جاتا اور لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے تحریص دلاتا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تکذیب آخرت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ اس شخص کے رویے کو بھی گنا گیا، شمار کیا گیا جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، اور جو لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس شخص نے وہ نیکی کی اس کی ترغیب سے جتنا ثواب اس کو ملا اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو کسی دکھی، کسی لاچار، کسی مجبور کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی اعانت کے لیے کسی کو ترغیب دلا دینا یہ انسانیت ہوتی ہے، اور بس اپنے آپ کو اس سے مطمئن کر لینا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور گزر جانا، تو معاشرے کے پھر دکھ کون بانٹے گا؟ اس لیے پورا معاشرہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ بانٹنے کے لیے جب باہم کھڑا ہوگا تو معاشرے کے درد اور معاشرے کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔